السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے سحر علی۔ اردو سٹوری چینل سحر وائز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں تو ویڈیوز کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ہماری سٹوریز آپ مکمل سنیے اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں بھی ضرور کیجیے۔ ہمیں آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس میں شیطانی مخلوق ایک خوبصورت لڑکی پر عاشق ہو جاتی ہے۔ تو شیطانی مخلوق بظاہر ایک جانور ہے۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ مغرب کا وقت تھا، ہر طرف مغرب کی اذانوں کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ وہ ابھی نہا کر نکلی تھی اور مغرب کے بعد وہ کھلے بالوں کے لیے گیلری میں آ کھڑی ہوئی۔ یہ جون کا مہینہ تھا، سخت گرمیاں تھیں، ہر طرف حبس کا ماحول تھا۔ تبھی اسے اپنے قریب ٹھنڈ کا احساس ہوا۔ بال ہواؤں کے زیر اثر اڑ رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے پھونکے مارنے لگی۔ ٹھنڈ جیسے پسلیوں میں گھس رہی تھی، اس کے کان کی لوئیں سخت گرم ہو گئیں کہ اسے اس چیز کا احساس ہونے لگا۔ تبھی زور سے کسی کتے کی بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ نمرا نے نیچے جھانکا تو وہ ان کے گھر کی طرف ہی دیکھ کر بھونک رہا تھا۔ ایک تو اتنی ٹھنڈ پتہ نہیں کیسے شروع ہو گئی اور اوپر سے یہ کمینہ کتا بھونکے جا رہا ہے۔ اوئے ہش ہش! وہ اسے بھگانا چاہ رہی تھی مگر وہ ادھر دیکھ کر بہت زور سے بھونک رہا تھا۔ بھئی اس کتے کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ نمرا بیوی، یہ جنگل ہے، یہ سب تو ہوگا ہی، گزارا کرو۔ وہ خود سے ہی گفتگو کر رہی تھی۔ اوئے کتے میاں، یہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ تھوڑا سا اوپر ہو کر ہاتھ ہلاتی زور سے بولی۔ اسے اپنے قریب کسی کی سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ وہ یکدم گھبرا سی گئی۔ میں نظر آ رہا ہوں۔ اسے اپنے پیچھے کسی کی مردانہ آواز آئی تو وہ خود میں سمٹ سی گئی۔ نمرا کو یہ آواز بہت عجیب سی لگی۔ ڈر دل میں کہیں کنڈیاں مار رہا تھا۔ اس نے تھوک نگلا اور پلٹی اور اسے وہاں کسی کا سایہ نظر آیا اور غائب ہو گیا۔ یہ کون تھا اور کہاں گیا؟ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جبھی الفت بیگم کی آواز پر وہ سوچوں سے باہر نکلی جو اس کے کمرے میں موجود اسے چیخ چیخ کر پکار رہی تھی۔ نمرا نے سر پر ہاتھ مارا۔ اب خیر نہیں، وہ بڑبڑائی اور پھر دوبارہ نظریں دوڑا کر وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ تم کہاں گئی تھی اور یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ دوپٹہ کہاں ہے اور بال کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ تمہارے ابا کو منع بھی کیا تھا کہ یہاں گھر نہ لیں، شہر ہی ٹھیک تھا۔ ایک تو یہ جنگل اور اوپر سے سامنے ہی قبرستان۔ مجھے تو ہر گھڑی خوف رہتا ہے کہ یہ جوان جہان لڑکی اور یہ جنگل، یا اللہ میں کیا کروں؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ارے اماں ریلیکس کریں، کہیں نہیں گئی تھی، یہیں گیلری میں تو تھی، اس نے تحمل سے کہا، جبکہ الفت بیگم نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ تو مغرب کے وقت اس حالت میں گیلری میں کیوں گئی تھی؟ ہائے نمرا، میں تمہارا کیا کروں؟ تمہیں کب عقل آئے گی لڑکی؟ انہوں نے اپنا ماتھا پیٹنا شروع کر دیا اور نمرا کو بھی وہ واقعہ یاد آیا تو وہ اب بھی تھوڑی گھبرا گئی۔ اپنی امی کی حالت دیکھ کر اس نے اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ بتانا بہتر نہ سمجھا، اس لیے خاموش ہو گئی اور یہ سب بات کے لیے چھوڑ دیا۔ ارے اماں، میری پیاری اماں، اب مان بھی جاؤ نا، بس تم خوش ہو جاؤ، میں اب نہیں جاؤں گی۔ وہ سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے محبت سے کہنے لگی۔ پکا نا؟ انہیں خدشہ سا ہوا۔ جی میری پیاری اماں، پکا۔
وہ ان کا ماتھا چومتے ہوئے بولی تو وہ پرسکون سی ہو کر چلی گئی۔ نمرا نے سانس خارج کی اور چلتی ہوئی سائڈ ٹیبل تک آئی اور دراز سے تالا چابی نکالی اور گیلری کے دروازے پر تالا لگا دیا اور چابی واپس دراز میں رکھ کر پرسکون ہو کر سو گئی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک نئی مصیبت اس کی منتظر تھی۔ صبح کا سورج نکلا تو سب بیدار ہو گئے اور تیار ہو کر نیچے آئی تو نوکرانی ٹیبل پر ناشتہ سجا رہی تھی۔ نمرا نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ اماں میں ذرا باہر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، نمرا نے الفت بیگم سے کہا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ ارے اماں آ جاؤں گی، کہیں نہیں جاؤں گی، وہ انہیں مطمئن کر کے تیزی سے نکل گئی، کہیں اماں روک ہی نہ لیں۔ وہ اپنا کیمرہ لے کر جانوروں کی تصویریں بنانے جا رہی تھی۔ اسے وہاں ایک سیاہ رنگ کا بلّا نظر آیا جو درد سے کرا رہا تھا۔ نمرا کو اسے دیکھ کر افسوس ہوا۔ اس نے پہلے اس کی 2-3 تصویریں نکالی اور پھر اسے اٹھائے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ ابھی وہ گھر میں داخل ہی ہوئی تھی کہ سامنے ہی اماں لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ باندھے اس کی منتظر تھیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور گھر میں داخل ہوئی۔ اوئے یہ کس منحوس کالے بلے کو لے کر آئی ہے؟ وہ اسے ٹوکتی ہوئی بولی۔ بلے نے انہیں بری طرح گھورا تھا۔ ارے اماں اسے چوٹ لگی ہے، ٹھیک ہو جائے گا تو اسے واپس جنگل میں چھوڑ آؤں گی، وہ انہیں تفصیل سے آگاہ کرتی اوپر چلی گئی۔ یا اللہ اس لڑکی کو ہدایت دے، نہ جانے میرے دل میں ہول اٹھ رہے ہیں، جیسے ضرور کچھ غلط ہونے والا ہے۔ نمرا ایک خوبصورت اور جوان لڑکی تھی، اسے دیکھ کر سب کے منہ سے تعریفی کلمات ہی نکلتے تھے، اسی لیے الفت بیگم پریشان رہتی تھی۔ اوپر سے اس کی مشکوک حرکتیں انہیں اور پریشانی میں مبتلا کرتی تھیں۔ نمرا کے ابو تو پولیس میں ہونے کی وجہ سے 2-3 دن گھر سے باہر ہی رہتے۔ وہ اس بلے کو لیے اپنے کمرے میں آ گئی اور اس کا بینڈیج کر کے اسے صوفے پر ڈال دیا۔ وہ بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ فوراً گیلری پر پہنچ کر اچھلنے لگا۔ نمرا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور دراز سے چابی نکال کر گیلری کا دروازہ کھول دیا۔ اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ دروازہ کھولنے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ کر اس کے برابر میں سو گیا۔ اس کی حرکتیں جیسے کسی انسان کی طرح تھیں۔ وہ ٹھٹک سی گئی لیکن اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا کہ ایک بلّا کیا انسان ہوگا، مگر یہ بلّا مجھ سے ڈر کیوں نہیں رہا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی، کہیں اماں کا شک صحیح تو نہیں؟ وہ پریشانی سے سوچنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تصویریں دیکھ رہی تھی، تبھی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور ہاتھوں میں لرزش پیدا ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمایاں ہو گئیں۔ سب جانوروں کی تصویریں ٹھیک ٹھاک تھیں، مگر 2 تصویریں تھیں جو بالکل خالی تھیں، اس میں کوئی جانور نہ تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں اس بلے کی تصویریں نہیں ہیں اور یہ دونوں پکچرز میں تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی اور تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی جہاں وہ بلّا گیلری کی دیوار پر مزے سے بیٹھا تھا اور سامنے پڑا گوشت کا ٹکڑا جاہلوں کی طرح کھا رہا تھا، جو کسی انسان نما گوشت کی طرح تھا۔ نمرا کو اس سے خوف آنے لگا۔ بلے کی منہ پر خون لگا ہوا تھا، اس کی بلو آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور پنجے کے نوکیلے ناخن بھی سرخ ہو رہے تھے۔ یہ تو ایک فطری بات تھی، لیکن اس کا انداز بہت جارحانہ تھا، جیسے کوئی جنگلی کھا رہا ہو۔
نمرا کی تو جان فنا ہونے لگی اور اپنا وجود گھسیٹتے ہوئے گیلری میں آئی۔ بلے کو جیسے ہی کسی کے آنے کا احساس ہوا، اس کی ایک ایک چیز نارمل ہونے لگی۔ گوشت کا ٹکڑا بھی غائب ہو گیا، اس کے پنجوں کا خون آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو گیا، منہ پر لگا خون بھی صاف ہو چکا تھا، اور جب نمرا نے اس کی آنکھیں دیکھی تو وہ واپس نیلی ہو گئی۔ نمرا نے اسے فوراً اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ 2-3 سیڑھیاں اتر رہی تھی، اسے اپنا ہوش نہ تھا، اسے بس اس بلے کو واپس جنگل میں چھوڑنا تھا۔ الفت بیگم اسے پیچھے سے آوازیں دے رہی تھی، مگر ابھی وہ ہوش و حواس میں نہ تھی۔ اس کے ذہن میں وہ منظر تیزی سے گردش کر رہے تھے، کسی کی آواز اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ سننے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی بھاگتی ٹانگوں کو جنگل میں آ کر ہی بریک لگایا۔ اس نے بلے کو پھینکنے کے انداز میں نیچے رکھا، جس سے اس نے ایک زور کی دھاڑ نکالی۔ نمرا سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی اور پلٹ کر بھاگنے لگی۔ بلے کی دھاڑیں تیز سے تیز تر ہو رہی تھیں۔ نمرا نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اسے لگا اگر اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ بلا اسے نہیں چھوڑے گا، وہ شاید اسے مار ہی ڈالے گا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں، پاؤں دوڑ لگا لگا کر شل ہو چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا اس نے کوئی میراتھن ریس میں حصہ لے لیا ہے۔ اگر وہ رکی تو ہار ضرور جائے گی، اور اگر وہ رکی تو واقعی ہار جاتی۔ ریس تو نہیں مگر زندگی ضرور ہار جاتی۔ اس نے گھر آ کر ہی سانس بحال کیا اور دروازے کی چوکھٹ پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ چونکہ آج اتوار کا دن تھا، اس لیے نمرا کے ابو اشرف صاحب کی چھٹی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ کسی کے گرنے کی آواز پر انہوں نے اپنا سر اخبار سے نکالا تو نمرا کو پڑھا دیکھ کر وہ گھبرا گئے۔ نمی میری جان! وہ تڑپ کر اس کے پاس آئے اور اسے اٹھا کر اوپر کی جانب بھاگے۔ الفت بیگم ان کی چیخ و پکار سن کر خود بھی تیزی سے اوپر کی جانب بڑھنے لگی، اور سامنے نمرا کو بے سود دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ نمرا میری بچی، کیا ہو گیا؟ وہ اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے گال تھپتھپانے لگی۔ اشرف، کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ وہ رو رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو کال کی۔ الفت، ہماری نمی کو کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ وہ ان کو حوصلہ دیتے ہوئے بولے، حالانکہ وہ اپنی اکلوتی لخت جگر کو دیکھ کر خود بھی ڈر گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر آ گیا۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر میری بچی کو؟ کچھ نہیں، ان کو ٹینشن کی وجہ سے نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے انہیں سکون کا انجیکشن لگا دیا ہے، ابھی وہ سو رہی ہیں، تھوڑی دیر تک ان کو ہوش آ جائے گا۔ آپ یہ دوائیاں کھلائیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی۔ انہوں نے نسخہ ان کی طرف بڑھایا۔ شکریہ ڈاکٹر، آئیں میں آپ کو باہر تک چھوڑ دوں۔ انہوں نے مسکرا کر نسخہ تھاما اور انہیں چھوڑنے باہر کی جانب آ گئے۔ ڈاکٹر چلے گئے، وہ بھی دوائیاں لینے چلے گئے۔ وہ تھوڑا سا کسمسائی تھی، اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی اور اپنے اوپر اس بلے کو جھکے دیکھ کر وہ چیخ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ نمرا میری بچی، کیا ہوا؟ الفت بیگم جن کی ابھی آنکھ لگی تھی، اس کی چیخ پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ امی، یہ بلا، وہ ہکلائی تھی۔ ارے یہ تو وہی بلا ہے نا جو تو لے کر آئی تھی، اب کیا ہوا؟ وہ اس بلے کو دیکھ کر ناگواری سے بولی، مگر اسے دفع کر، تو بتا تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس کا پسینے سے چہرہ اپنی جانب موڑا اور نمرا نے سر جذبات میں ہلا دیا۔ چل تو آرام کر، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں تیرے لیے۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتی اٹھ کر چلی گئی۔ تبھی اذانوں کی آواز آنے لگی۔ نمرا نے سامنے لگی وال کلاک پر دیکھا تو وہاں مغرب کی اذان کا وقت ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں جماکا سا ہوا۔
وہ ہمیشہ مغرب کے وقت ہی دکھائی دیتا ہے. اگر یہ بلا کوئی اور ہوا تو اپنا سب کچھ بدلے گا. وہ سوچتی ہوئی بولی اور اپنے اوپر سے کمبل ہٹا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی. پاؤں میں چپل اڑس کر وہ گیلری کا دروازہ دھکیلتی گیلری میں آ گئی. وہ واپس سامنے دیکھنے لگی. کتا آج بھی بھونک رہا تھا اور آج اسے کتے کی بھونکنے کا مفہوم سمجھ آ گیا تھا. اچانک اس کے جسم میں ٹھنڈ طاری ہو گئی. اسے اپنے قریب پھر کسی کا احساس ہوا تو وہ بغیر دیر کیے پلٹی. سامنے وہ بلا بیٹھا تھا. آج اس کا وہی روپ تھا جو اس دن تھا. سرخ ہوتی آنکھیں، خون سے لت پت منہ اور نوکیلے ناخنوں پر بھی خون تھا جس میں عجیب سی مہک آ رہی تھی. شاید وہ کسی انسان کا خون تھا. تبھی نمرا کی نظر سامنے لگے شیشے پر پڑی اور وہ ہکا بکا سی رہ گئی. کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ وہ بامشکل بولی. بلے نے کوئی جواب نہ دیا. میں جانتی ہوں تم بلے نہیں ہو، وہ چیختی تھی. تبھی وہ بلا گردن جھکایا یکدم وہاں سے دھن سی ہونے لگی. نمرا نے چہرے کے سامنے دونوں ہاتھ رکھ دیے. آہستہ آہستہ وہ دھن مٹتی گئی اور جب اس نے سامنے دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے. وہ چیخنا چاہتی تھی مگر حلق میں اس کی چیخ اٹک کر رہ گئی. وہ بہت ہی خطرناک حد تک خوفناک شخص تھا اور شاید وہ اسی قبرستان کا تھا. میں بھی تمہاری طرح بہت خوبصورت تھا مگر تم جیسی ہی خوبصورت لڑکی نے مجھے دھوکہ دے دیا. اور اس نے قریب آیا جب نمرا اس سے 2 قدم اور پیچھے ہٹ گئی اور ریلنگ سے جا چکی. تو پھر وہ ہکلائی. تو پھر یہ کہ اب مجھے تم پسند آ گئی ہو اور اب میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا اور اگر کسی نے تم پر نظر ڈالی تو میں اسے ختم کر دوں گا. وہ سرگوشیانہ انداز میں بولا. اس کا گال تھپتھپایا. پلیز مجھے چھوڑ دو. میں تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ منت کرتے ہوئے بولی. ارے ایسے کیسے؟ مجھے تم پسند آ گئی ہو اور مجھے جو پسند آ جاتا ہے میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. اس کی آواز بھی اس کی طرح خطرناک تھی. نمرا کو اپنے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑتے محسوس ہوئے. اس نے زور سے آنکھیں میچ لی اور اگلے ہی پل وہ جن اس کے اندر گھس گیا. نمرا کو سمجھ نہ آیا اور جب آیا تب تک وہ کسی اور کے قبضے میں تھی اور اب یہ میری ہے. وہ نمرا کے جسم میں موجود تھا اور کہکا لگا کر ہنسا تھا اور واپس چل کر بیڈ پر آ کر لیٹ گیا. اس نے اپنے بال پونی سے آزاد کر دیے اور آگے کر لیے. اس کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں مگر کسی کی آہٹ پر وہ بالکل نارمل سی ہو گئی تھی. بیٹا یہ کھانا کھا لو. انہوں نے کھانے کی ٹرے اس کی جانب بڑھائی جسے اس نے دھاڑتے ہوئے پھینک دی. دفع ہو جا یہاں سے بڑھیا. وہ دھاڑا اور الفت بیگم تو اس کے انداز پر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی. یہ کیا کہہ رہی ہو نمرا؟ انہوں نے حیرت سے کہا. میں نے کہا دفع ہو جا، نہیں تو میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا، سمجھی؟ وہ غرایا اور الفت بیگم کو اس کا لہجہ کچھ سمجھ نہ آیا. انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا. میری بچی یہ کیا حل بنا رکھی ہے؟ وہ نم لہجے میں بولی. اس جن نے اسے دھکا دیا اور دھکا اس زور سے دیا کہ وہ بیڈ سے نیچے گر گئی. انہیں کچھ گڑبڑ لگی. وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں اور لاؤنج میں آ کر ٹیلی فون میں کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگی. ہیلو اشرف صاحب، پلیز جلدی گھر آ جائیں، وہ روتے ہوئے بولی اور کال کاٹ دی. تھوڑی ہی دیر میں اشرف صاحب بھی آ گئے. کیا ہوا ہے بیگم؟ وہ پریشانی سے بولے. اشرف صاحب مجھے نمرا ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ میرے ساتھ چلیں، وہ گھبراتی ہوئی بولی اور انہیں کھینچتی ہوئی اوپر لے گئی. یہ دیکھ کر انہیں سامنے سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا
اور نمرا سکون سے سو رہی تھی۔ الفت بیگم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا بیگم۔ الفت بیگم نے کہا، میرا یقین کریں اشرف صاحب، نمرا ابھی ٹھیک نہیں تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، بیگم آپ کا وہم ہوگا، آپ کو لگتا ہے نمرا کی زیادہ ہی فکر ہو گئی، اس لیے آپ ایسا کہہ رہے ہیں۔ وہ انہیں دلاسا دیتے ہوئے باہر نکل گئے۔ آپ میری بات کا تو یقین کریں۔ اچھا آپ ایک کام کریں، کسی مولوی کو بلوا لیں، بس میرا وہم دور کر دیں۔ وہ حل پیش کرتی ہوئی بولی تو انہیں بھی یہی ٹھیک لگا۔ ٹھیک ہے بیگم، ابھی آپ سو جائیں، ہم صبح دیکھتے ہیں۔ وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے کمرے میں لے گئے۔ وہ سمجھ تو چکے تھے کہ کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ الفت بیگم کو اتنا بڑا وہم نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ پوری رات ان کی آنکھوں میں کٹی۔ صبح سویرے ہی وہ اپنے جاننے والے مولوی کو لے آئے۔ وہ جیسے ہی انہیں لے کر آئے، وہ گھر میں قدم رکھنے سے پہلے ہی رک گئے۔ یہاں کوئی غیر مخلوق ہے، وہ پورے گھر کو دیکھتے ہوئے بولے۔ جی مولوی صاحب، تبھی تو میں آپ کو لے کر آیا ہوں، پلیز آپ اسے یہاں سے دور لے جائیں۔ وہ منت کرتے ہوئے بولا۔ انہوں نے ایک پتوں کی لڑی پر کچھ پڑھا اور وہ اشرف صاحب کی جانب بڑھا دیا۔ یہ یہاں دروازے کے بیچ میں باندھ دو، اس سے وہ مخلوق باہر نہیں جائے گی۔ وہ سنجیدگی سے بول کر اندر کی جانب بڑھ گئے اور اشرف صاحب نے وہ ان کے کہنے کے مطابق باندھ دی۔ کہاں ہے تمہاری بیٹی؟ اوپر کمرے میں ہے۔ صبح میں کمرے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے دروازہ بند کر دیا، کہیں وہ باہر نہ نکل جائے۔ وہ سب بتاتے ہوئے بولے۔ کہاں ہے اس کا کمرہ؟ وہ تسبیح کے دانے گراتے ہوئے بولے۔ آئے میں آپ کو لے چلوں۔ انہوں نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، تم مجھے بتا دو، میں خود ہی چلے جاؤں گا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتے ہوئے بولے تو وہ انہیں کمرے تک لے گئے اور خود باہر کھڑے ہو گئے۔ دروازہ کھلا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ بچے، تم تو کہہ رہے تھے کہ تم نے دروازہ بند رکھا تھا۔ وہ پیشانی پر بل ڈال کر بولے۔ جی میں نے خود بند کر دیا تھا۔ وہ الجھ کر بولے۔ کہیں میری بیوی نے تو یکدم ان کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اگر ایسا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اسے میرے آنے کا علم ہو گیا ہوگا۔ تمہاری بیوی کو خطرہ ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو الفت بیگم اوپر کو اٹھی ہوئی تھی اور ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ اشرف، مجھے بچاؤ! وہ گلے پر ہاتھ رکھے گڑ گڑا رہی تھی۔ بابا یہ کیا؟ وہ پریشان سے ہو گئے۔ انہوں نے کچھ پڑھا تو وہ نیچے کو آ گئیں۔ نمرا کہاں ہے الفت؟ اشرف صاحب نے پوچھا تو انہوں نے گیلری کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سب گیلری کی جانب بڑھے۔ جو گیلری کی دیوار پر بیٹھا گوشت کی کچی بوٹیاں چبا رہا تھا، وہ بھی کسی انسان کا گوشت تھا۔ مولوی صاحب نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے پیچھے رہنے کو کہا اور گیلری کا دروازہ بند کر دیا۔ گیلری کا دروازہ بند ہونے پر اس نے اپنے شغل سے ہاتھ روکا تھا اور کھا جانے والی نظروں سے مولوی صاحب کو گھورا تھا۔ اوئے، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ چلا جا یہاں سے، نہیں تو میں یہاں سے کود جاؤں گا اور یہ لڑکی بھی مر جائے گی۔ وہ اپنی مردانہ آواز میں بولا۔ مولوی صاحب آنکھیں بند کر کے کسی چیز کا ورد کرنے میں محور تھے۔ انہوں نے ایک مٹی کی پیالی سے مٹی نکالی اور ہتھیلی پر رکھ کر پھونک ماری۔ وہ اتنی سی مٹی بھی اس کو ہلا گئی تھی۔ وہ چیخنے لگا۔ آپ لوگ جلدی سے رسی کا بندوبست کریں، انہوں نے ہدایت دی اور دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ ان کے لب پھڑپھڑا رہے تھے اور مٹی وہ اس کی جانب پھونک رہے تھے۔ وہ کرراہ کر زمین بوسا ہو گیا۔ تب تک اشرف صاحب رسی لے آئے۔ اسے اٹھا کر انہوں نے بیڈ پر لٹایا اور اس کے ہاتھ پاؤں بیڈ سے باندھ دیے۔ وہ یہ سب اپنے لخت جگر کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر مجبور تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی جان عزیز تھی۔ وہ مذمت کر رہا تھا مگر کامیاب نہ ہو پا رہا تھا۔
چھوڑ مجھے، چھوڑ، نہیں تو کوئی زندہ نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ وہ اپنی پوری جان لگا رہا تھا مگر مولوی نے ایک گھیرا بنا دیا تھا۔ بیڈ کے گرد اگر وہ رسی کھول بھی لیتا تو وہ اس جگہ سے باہر نہ جا سکتا۔ اچانک اس کے خطرناک آثار نرم پڑ گئے اور نمرا کے رونے کی آواز ابھری۔ امی مجھے کھولیں، امی مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ تڑپ کر بولی۔ ہائے میری بچی، وہ بھی ایک ماں تھی۔ اپنی بیٹی کی طرف کی آواز سن کر وہ آگے بڑھی اور کھولنے ہی لگی تھی۔ رکو بیٹی، یہ غلطی مت کرنا، وہ تمہیں بھٹکا رہا ہے، وہ اسے روکتے ہوئے بولے۔ تو اس نے غصے سے ہنکار بھرا اور الفت بیگم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں اس لڑکی کے پیچھے پڑا ہے؟ چھوڑ دے، وہ تجھے کیا دے گی؟ چھوڑ دے اسے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ اس نے کہکا لگایا، ہا 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 ہا، مجھے یہ اچھی لگی ہے، تم لوگ جو بھی کر لو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ایک لڑکی نے مجھے دھوکہ دیا اور میں اس سے اپنا بدلہ پورا کروں گا۔ وہ بیٹھا تھا اور دھاڑتے ہوئے بولا تھا مگر پھر دوبارہ لیٹ گیا۔ تجھے اس معصوم بچی کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ مولوی صاحب کے لب پھڑپڑا رہے تھے اور وہ درد سے تڑپ رہا تھا اور چند پل بعد اس کا جسم جھٹکے کھا کر ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ اور پھر مولوی صاحب نے آنکھیں کھول لی۔ اس کے گلے میں یہ تعویذ باندھ دو۔ انہوں نے تعویذ اشرف صاحب کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ وہ جیسے ہی اس کی جانب تعویذ پہنانے کے لیے بڑھے، اس نے پٹ سی آنکھیں کھولی اور گردن ادھر سے ادھر کرنے لگا۔ نہیں نہیں نہیں، وہ چیخ رہا تھا اور نہیں نہیں کی گردان لانپ رہا تھا۔ اس کا جارحانہ انداز دیکھ کر اشرف صاحب رکے اور مولوی صاحب کو دیکھا۔ اس کی مت سنو، پہناؤ اسے یہ تعویذ، میں اس کو دیکھ لوں گا، وہ ان کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر بولے۔ تو اشرف صاحب نے سر ہاں میں ہلایا اور کافی مشکل سے آخرکار انہوں نے وہ تعویذ اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اس نے اشرف صاحب کو بہت نقصان پہنچایا مگر انہیں اپنی بیٹی کو بچانا تھا۔ چند گھنٹے اور محنت کے بعد آخرکار وہ اس کے جسم سے نکل کر نیست و نابود ہو گیا۔ سب ہی نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ نمرا نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ ایک دن میں ہی اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے۔ اس کا جسم کمزور سا ہو گیا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھی مگر رسی کی وجہ سے دوبارہ لیٹ گئی۔ اس دفعہ الفت بیگم نے اس کی رسی کھولنے سے پہلے مولوی صاحب کو دیکھا کیونکہ اب وہ کوئی حماقت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اب کھول دو اس بچی کو، یہ بہت بہادر بچی ہے، اتنی مشکلوں کو پار کر کر آئی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ الفت بیگم نے اس کی رسیاں کھول دیں اور وہ ماں کی آغوش میں چھپ کر سسک پڑی۔ اشرف صاحب بھی نم آنکھوں سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے تھے۔ وہ کافی سہم گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد اب وہ بالوں کو کھلا نہیں چھوڑتی تھی اور مغرب کے وقت وہ گیلری میں بھی نہیں جاتی تھی بلکہ مغرب کے وقت اپنے امی ابو کے کمرے میں ہی رہتی۔ اس کی چھوٹی سی غلطی نے اسے اتنے خطرناک مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اب وہ تھوڑی تھوڑی سنبھل رہی تھی۔ انہوں نے گھر بھی تبدیل کر لیا تھا، اس لیے آج وہ باہر نکلی۔ گھومتے ہوئے اسے آدھے سفید اور آدھے سیاہ رنگ کا ایک بلّا نظر آیا۔ اس کو دیکھ کر وہ اس کی جانب بڑھی۔ بلے کا رخ دوسری جانب تھا۔ نمرا نے اٹھا کر اس کا رخ جیسے ہی اپنی جانب کیا، وہ چیخ پڑی اور بلے کو نیچے پھینک دیا۔ وہ گیا نہیں ہے، وہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی اور پھر کبھی اس جگہ کا رخ نہ کیا۔